السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تعلیم الاسلام حصہ دوسرے کا غسل کا بیان پڑھیں گے۔ کل ہم نے وضو کا مکمل بیان پڑھا تھا، نماز کی پہلی شرط کا بیان پڑھا تھا، وضو کا پورا بیان پڑھا تھا، فرض، سنتیں اور مستحب کیا ہے وضو میں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ غسل کا بیان۔ سوال: بڑی نجاست حکمیہ یعنی حد سے اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا بیان۔ جواب: حد سے اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ سوال: غسل کسے کہتے ہیں؟ جواب: غسل کے معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے۔ سوال: غسل کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ سوال: غسل میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 غسل کے فرض ہیں، ان کے بغیر غسل نہیں ہوتا، انسان پاک نہیں ہوتا غسل کر کے۔ سوال: غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ جواب: غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ گٹوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا، نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 پہلے وضو کر لینا، نمبر 5 تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال: کس قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: 3 قسم کے موزوں پر مسح جائز ہے۔ اول چمڑے کے موزے، جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو۔ تیسرے وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔ سوال: موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ جواب: جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہو۔ سوال: ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب: اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے۔ سوال: موزے پر کس طرح مسح کرے؟ جواب: اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ سوال: وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال: مسح کس طرح کرے؟ جواب: ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچیں۔ انگلیاں پوری رکھے، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ سوال: پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال: جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرے سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے۔
یعنی آج کے ٹائم میں جو پلستر بنتا ہے ہاتھ یا پیر، جو بھی چیز ہڈی ٹوٹ جانے پہ۔ سوال، اس لکڑی یا پٹی یا پھائے پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھایا کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھائے پر مسح کر لینا جائز ہے، یعنی وہ جو پلستر بندھا رہتا ہے اس پہ مسح کرنا جائز ہے۔ سوال، کتنی پٹی پر مسح کرے؟ جواب، ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو، یعنی جہاں جہاں پلستر بندھا ہوا ہے ہاتھ بھگو کر اس پر مسح کر لیں، چاہے اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ سوال، اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا پھائے پر مسح کرنا جائز ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبق سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ انشاءاللہ کل نجاست حقیقیہ کا بیان پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔